لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك عرفہ ہے تو اس مقام عرفہ کے اندر حاضر ہو کر جو اللہ رب العزت کے بندے اللہ رب العزت سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو پھر کیا عالم ہوتا ہے، کیا شان ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے سامنے ان پہ فخر فرما رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ پراگندہ بال، جب وہ غبار آلود اپنے احرام کو لے کر وہ مینا کے اندر بھی حاضر ہو رہے ہیں، پھر اسی طرح سے مزدلفہ بھی انہیں جانا ہے، پھر وہ مکہ مکرمہ سے وہ پیدل چلتے ہوئے وہاں تک پہنچنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ابھی اس وقت کے بھی لائیو مناظر جو آپ کو الحمدللہ اسلام اردو سے ساتھ ساتھ یہ آج دن کے مناظر وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ وہ جو اللہ رب العزت کے بندے جب اس طرح سے چلتے چلتے وقوف عرفہ کے لیے عرفہ کے میدان میں جمع ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے سامنے ان پہ فخر فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت انہیں بتاتا ہے کہ تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کو معاف فرما دیا ہے۔ اور پھر جہاں پہ اللہ کی رحمت، اس کا کرم اتنے جوبن پہ ہوتا ہے، دوسری طرف شیطان کی حالت بڑی خیر ہوتی ہے۔ وہ سال کے تمام دنوں میں سے سب سے زیادہ جس دن پریشان ہوتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، وہ یہ عرفہ کا دن ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کی رحمت پورے جوبن پہ ہوتی ہے۔ کیونکہ شیطان کا کام تو یہ ہے کہ وہ بندگان خدا کو خدا سے دور کر کے، اس کی رحمت سے، اس کی بخشش سے دور کر کے انہیں جہنمی بنا دے۔ وہ تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے کرتا ہے، مگر کتنے ہی خطا کار، کتنے ہی گناہ گار، کتنے ہی سیاکار جب وہ میدان عرفہ میں جمع ہو کر اللہ کے حضور گر گڑا کے دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتے ہیں تو رب تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کے جب انہیں معاف فرماتا ہے تو شیطان چیختا ہے، چلاتا ہے، ماتم کرتا ہے، واویلا کرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت اور اللہ کے بندے وہ اپنے رب کے ساتھ اس طرح سے اپنے تعلق کو مضبوط اس دن بنا لیتے ہیں کہ رب تعالیٰ ان پہ انعام و اکرام کی برکھا برسا رہا ہوتا ہے۔ تو وہ عظیم دن اللہ رب العزت وہ تمام احباب جو وہاں پہ جا چکے ہیں، اللہ رب العزت انہیں زندگی کے اندر بار بار وہاں پہ حاضر ہو کر پھر وقوف عرفہ کی بھی سعادت عطا فرمائے، اور جن کو ابھی موقع نہ مل سکا اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں، تمنا بھی دل کے اندر رکھیں، کیونکہ یہ حرمین طیبین کی محبت، یہ وہاں پہ جانے کا شوق، یہ ایمان کے علامات میں سے ایک علامت ہے۔ بیت اللہ سے شوق کیا ہے؟ اس کو جا کے زیارت کرنے کی طلب اور آرزو کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی نسبت رب تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس کی نسبت اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو اس شوق، اس طلب، اس تڑپ کو جو انسان دل کے اندر رکھتا ہے، یہ اس کے ایمان کی ایک علامت ہوا کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص ساری زندگی جیا اور اس کے دل کے اندر شوق ہی پیدا نہ ہوا، دیکھیں وسائل نہ ہونا ایک مختلف بات ہے، لیکن دل کے اندر شوق ہی پیدا نہ ہوا کہ میں کبھی خدا کے گھر جا کر وہاں پہ اپنے رب سے ہم کلام ہوں، اپنے رب کے حضور اپنی عرضیاں پیش کروں، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کروں، اور وہاں پہ حاضر ہو کر اللہ رب العزت کے سامنے عز و انکساری کا اظہار کروں، اس کے دل کے اندر یہ آرزو ہی کبھی پیدا نہ ہوئی ہو، تو پھر وہ انسان کے لیے محرومی کا سبب ہے۔ لیکن آرزو دل کے اندر ہو، وسائل اجازت نہ بھی وقتی طور پہ دے رہے ہوں، تو بھی جو بندہ آرزو دل کے اندر رکھتا ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، اگر کسی شخص کی نیت صادق تھی کہ اسے اللہ رب العزت کے گھر کی حاضری کی سعادت حاصل ہوتی، مگر وہ اسی وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چلا گیا، تو بھی اللہ رب العزت اسے حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اب ساتھ ساتھ
حرم پاک کے اندر پھر مینا کے آج دن کے جو کچھ مختلف مناظر ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں. تو یہ سارے مناظر الحمدللہ یہاں پہ اسلام چینل اردو کی سکرین کے اوپر، اور انشاءاللہ پھر جب غلاف کعبہ کی تبدیلی ہوگی، پھر اسی طرح سے جو عرفہ کا جو خطبہ ہوگا، یہ حج کی وہ تمام برکات آپ لائیو وہاں سے انشاءاللہ ساتھ ساتھ یہ دیکھتے رہیں گے. اور یہ سب کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط بھی ہو، اور ان مقامات مقدسہ کے ساتھ ہمارا تعلق اس کے اندر اضافہ ہوتا رہے. تو انشاءاللہ ناظرین کرام، اب ظاہر ہے یہ ایک دعاؤں التجاؤں کا ایک بابرکت موقع ہوتا ہے. اس کے اندر انشاءاللہ خاص طور پہ بہت سارے وہ احباب کہ جن کی یہ خواہش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، کچھ آپ اپنے حج کے ایکسپیرینسز شیئر کرنا چاہتے ہیں، کچھ آپ دعاؤں کے حوالے سے، کچھ اپنے میسج کے حوالے سے شامل ہونا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری رہے گا. یقیناً آپ کے پاس نمبر بھی موجود ہے، تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم اس حوالے سے اپنی بات چیت کا ایک سلسلہ بھی جاری رکھیں گے. اور یہ جو بابرکت مناظر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے حوالے سے انشاءاللہ آپ اپنا جو اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتے ہوئے، اللہ رب العزت سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے، کیونکہ یہ دیکھیں جیسے دن کے ہیں نا، جیسے ایام ذی الحجہ 10 دنوں کی اپنی فضیلت تھی، تو اب اس کے اندر یہ خاص طور پہ اب یہ 8 ذی الحج، پھر آگے 9 ذی الحج، اب یہ حج کے دنوں کا آغاز ہو جاتا ہے. اور اس کے اندر خاص طور پہ پھر جو یوم عرفہ ہے اس کا تو ہر حاجی کو انتظار ہوتا ہے، وقوف عرفہ کا انتظار ہوتا ہے. تو اس وقت وہ خوش نصیب لوگ جو وہاں پہ موجود ہیں یقیناً وہ بھی اسی وقت کا، اس دن کا انتظار کر رہے ہیں. اور ہر مسلمان کے دل کے اندر بھی یہی آرزو ہے کہ اللہ رب العزت جلد از جلد اس وبا سے پوری انسانیت کو چھٹکارا عطا فرمائے. تو وہاں پہ حاضر ہو کر بھی جو مناظر یہاں پہ ہمیں ساتھ دیکھنا نصیب ہوتے ہیں، اللہ رب العزت وہاں پہ حاضر ہو کر بھی ان مقامات مقدسہ کی حاضری اور سعادت بھی عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی جب آپ نے وہاں پہ اپنا حجۃ الوداع کے موقع پہ جو خطبہ ارشاد فرمایا، وہی موقع تھا کہ جب اللہ رب العزت نے وہ آیت مبارکہ بھی نازل فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، ہم نے آپ پر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا ہے، اور آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے اسلام کو بطور دین چن لیا ہے. اور وہی وہ مقام تھا کہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ ایھا الناس، اے لوگو، تم پر تمہاری بیویوں کے بھی حق ہیں اور ان کے بھی تم پر حق ہیں. تمہارے ذمے ان کے حقوق ہیں، ان کے ذمے تمہارے حقوق ہیں، تو ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرتے رہو. یعنی اس اہم موقع کے اوپر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کے حوالے سے اس خطبے کو اگر آپ دیکھیں نا، تو اس کے اندر اکثر چیزیں وہ حقوق العباد سے متعلقہ ہے. اور اس میں سے ایک یہ جو ہماری فیملی لائف ہے. دیکھیں ابھی یہ ایک بڑا بابرکت یہ موقع ہے، اللہ رب العزت نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر سے عطا فرمایا ہے. تو اس موقع سے بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ رب العزت کے حضور یہ دعا بھی کریں، آرزو بھی رکھیں، اور اپنے گھروں کے اندر جہاں پہ کسی قسم کے کوئی مسائل، ناراضگیاں، ناچاکیاں ہیں، اسے ختم کرنے کی بھی کوشش کریں. کہ اسی حج کے موقع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے خاص طور پہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم پر تمہاری بیویوں کے اور تمہاری بیویوں کے تم پر حقوق ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو. اب ہر انسان کو ان حقوق کا علم ہوتا ہے، مگر پھر کہیں پر انا آ جاتی ہے، کہیں پر کوئی ناراضی ناچاکی ہو جاتی ہے، کہیں غصے کے اندر بہت ساری چیزیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو کوئی ایسا دن تو آنا چاہیے کہ جب ہم اللہ کی رضا کی خاطر اپنی ایگو کی، اپنی انا کی قربانی دیتے ہوئے اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. تو انہی میں سے یہ ایک اہم ترین موقع ہے. اس کے لیے کوشش کریں کہ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر، اچھا وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جب کوئی شخص اللہ کی رضا کی خاطر حق پہ ہوتے ہوئے بھی ایک قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت اس کو اس دنیا کے اندر بھی اس کی عزت کے اندر اضافہ فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنت کے اندر اللہ رب العزت اسے اعلیٰ اور بہترین مقام عطا فرمایا کرتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں آپ دنیا کے اندر آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، آخرت کے اندر رب کے انعام و اکرام میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو اس لیے گھر کے معاملات کے اندر ضرور کوشش کریں کہ اگر کہیں پر کوئی مسائل ہوں تو انہیں مل بیٹھ کے سالو کرنے کی انسان کوشش کر لیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسی خطبہ کے اندر آپ نے ایک اور چیز ارشاد فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت رنگ و نسل کی وجہ سے نہیں ہے.
لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود. کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی سرخ کو کسی سفید پر، کسی سفید کو کسی سرخ پر، کسی رنگ و نسل کی بنیاد پر کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. کلکم، تم سبھی کے سبھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے تھے. انسان اپنی اصل، اپنی حقیقت کو یاد رکھے کہ وہ مٹی سے بنایا گیا ہے اور اسے مٹی ہو جانا ہے. تو پھر یہ جو درمیانے موقع کے اندر اللہ رب العزت انسان کو قوت دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، اختیار دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، یہ تمام چیزیں اسے خدا سے دور نہیں پھر لے کے جایا کرتی، بلکہ یہ تمام چیزیں حاصل کرنے کے بعد وہ مزید عجز و انکساری کا پیکر بن جاتا ہے. وہ مزید اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جتنا عزتیں دیتا ہے، جتنا انعامات دیتا ہے، اتنا اللہ رب العزت ان کے مقام کے اندر اضافے اور برکتیں عطا کرتا ہے اگر وہ عجز و انکساری اختیار کریں. انشاءاللہ یہ ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے حوالے سے بھی کچھ کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید بات کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم کالر، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. ٹھیک ہے جی ابھی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں اللہ کریم کرم، الحمدللہ. جی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. وہ میں نے آپ کو کہنا تھا کہ قرآن شریف پڑھنے والوں میں آپ میرا نام بھی لکھ لیں، 2 میں نے ختم کیے تھے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے. اور انشاءاللہ کل جب ہم خاص طور پہ یوم عرفہ کی دعا کر رہے ہوں گے جی تو اس کے ان میں اندر نا آپ یہ میرے ابو کا نام لکھ لیں، میرے ہسبینڈ کا بھی، آپ ان کے لیے بھی دعا کرنا، اور میری تمام فیملی میں جو جو چلے گئے دنیا سے سب کے لیے دعا کرنا. ٹھیک ہے. آپ کے والد صاحب کا کیا نام؟ میرے ابو کا نام آپ لکھیں محمد طیب قریشی. ٹھیک ہے. اور میرے ہسبینڈ کا نام لکھیں ارشد الحق. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت جی ان دونوں سمیت آپ کے جملہ مرحومین کی اللہ پاک بخش و مغفرت فرمائے. رب تعالیٰ آپ کی اس تلاوت کلام الہی کو بھی اپنی جناب کے اندر قبول و منظور فرمائے. یہ ساتھ ساتھ جو حرم پاک کے مناظر گھر کے اندر دیکھنے کا ایک موقع ملتا ہے تو اس کے حوالے سے کیا آپ کے تاثرات، کیا احساسات؟ مجھے نا خوشی تو بہت ہو رہی ہے دیکھ کے، ساتھ ساتھ دکھ بھی ہو رہا ہے کہ خالی خالی ہے، تقریباً مکہ مدینہ خالی ہے. وہ دعا ہے کہ اللہ پاک اگلے سال یہ کورونا کی بیماری کا خاتمہ ہو اور رونق نظر آئے، اللہ کرے اگلے سال. آمین جی آمین آمین. اللہ رب العزت، یہ ظاہر ہر مسلمان کی یہی خواہش ہے، تمنا ہے. اللہ رب العزت آپ کے لیے بھی آسانیاں فرمائے جی. اللہ کریم آپ کو بھی بار بار حرمین طیبین کی بعد حاضری عطا فرمائے اور آپ کے مرحومین کی بخش و مغفرت فرمائے. بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ خیرا. نیکسٹ کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے امام صاحب آپ؟ اللہ کریم کرم، الحمدللہ. جی آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آپ کو اور تمام سننے والوں کو حج کی مبارکباد ہو. میں دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت یادیں آ رہی ہیں وہاں کی. ہر سال بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار جہاں جانے کی توفیق عطا کرے. آمین. دعاؤں میں یاد رکھنا امام صاحب. میں نے وہ قرآن پاک کا جو آپ نے کہا تھا وہ میں پڑھتی ہوں، وہ میں ہمیشہ ایک ختم کر لیتی ہوں، دوسرا شروع کر لیتی ہوں، دوسرا، یعنی کہ میری روٹین بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہے. آپ مجھے میرا نام لکھنے میں مسز احمد، مجھے دعا میں یاد رکھنا. اور میرے بچوں کے لیے بھی. میرے بچے تھوڑے سے مجھ سے ناراض ہیں. اچھا. میرے بیٹے سم ٹائم ابھی ناراض ہیں، کبھی بولنے لگ بھی جاتے ہیں، کبھی ناراض ہو جاتے ہیں. دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ ماں سے کبھی ناراض نہ ہو. آمین. سارے بچے یا بچوں میں سے کوئی ایک آدھ؟ 2 بیٹے ہیں، دونوں ناراض ہیں. اچھا اچھا جی. بیٹیاں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. چلیں اللہ رب العزت انہیں آپ کا فرمانبردار بنائے. رب تعالیٰ آپ کا سایہ ان پہ قائم و دائم رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی دے. جزاک اللہ. آمین. بہت شکریہ، بہت شکریہ مس احمد، جزاکم اللہ خیرا. نیکسٹ کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب کیسے ہیں؟ زبیر عرض کر رہا ہوں. اللہ کریم و کرم، الحمدللہ. زبیر صاحب آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، ایک مسئلہ جو کھڑا ہو گیا آپ کی نگاہ میں بھی آیا ہوگا کہ اگر عید پاکستان میں ایک دن بعد ہو اور ہماری عید ایک دن پہلے ہو جائے، صحیح ہے، یا وائس ورثہ، ادھر ایک دن جو ہے وہ پہلے ہو بعد میں ہو جائے اور یہاں پہ،
تو جو ہمارا قربانی کا جو کنسپٹ ہے کہ قربانی تو صرف دی جاتی ہے حج کے بعد، یعنی وقوف عرفہ کے بعد، تو اس کو کیسے حل کیا جائے؟ یہ کس طرح اتنا مہمہ ہو گیا ہے لوگوں کے لیے کہ سمجھ نہیں لگتی کہ اس کو کیسے، آپ اس کی گتھی کو کس طرح سمجھائیں گے؟ بڑی مہربانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب کو عید مبارک۔ میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں جی، بہت شکریہ زبیری صاحب، آپ شامل ہوئے، جزاکم اللہ خیراً۔ اس پہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، یقیناً یہ جو حج کے دنوں کے اندر یہ ماشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ یہ خوبصورت مناظر مینا کے وہ بھی آپ ساتھ ساتھ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ماشاءاللہ ایک خیموں کی بستی لگا کرتی ہے، ابھی بھی یقیناً وہ بستی تو ہمیں نظر آ رہی ہے، مگر یقیناً وہ جو یہاں پہ لاکھوں لوگوں کا ایک اجتماع ہوتا ہے، اب کی بار وہ اگرچہ نہیں، لیکن پھر بھی یہ دیکھیں ابھی سے کچھ دیر قبل کے یہ مناظر ہیں کہ جہاں پہ وہ لوگ مینا کے اندر اپنی عبادات کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کے حضور دعا و استغفار کا سلسلہ جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے یہ اس بابرکت حاضری کو ان کے لیے مزید آسانی اور خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ اور یہ وہ مقام ہوتا ہے ناظرین کرام کہ جہاں پہ بڑے بڑے ہر قسم کے مطلب لوگ وہاں پہ موجود ہیں، اور اس یہ خیمہ بستی جس کو کہتے ہیں، اس خیمہ بستی کے اندر وہ لوگ وہاں پہ موجود رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سب کو، ہم سب کو بار بار حاضری کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ نیکسٹ کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ یا السلام علیکم۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ مجھے پرسوں اینی جانا ہے، وہ مجھے کچھ ٹیسٹ کریں گے، اور میری قربانی ہے، اور قربانی ہے نا پاکستان میں ہے، وہ تو ایک دن بعد کریں گے۔ اگر وہ مجھے ٹیسٹ کرتے ہیں، کچھ کاٹتے پیٹتے ہیں، تو نہ میں نے بال کاٹے ہیں نہ ناخن کاٹے ہیں، تو ایسے میں مجھے کوئی کچھ دینا تو نہیں پڑ جائے گا؟ نہیں نہیں، اللہ خیرن کثیرہ، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں، اللہ رب العزت خیر و عافیت کے ساتھ آپ کے جملہ معاملات کے اندر آسانی فرمائے جی۔ لیکن اس کے اندر کوئی آپ کے اوپر مسئلہ نہیں ہوگا۔ آپ اگر بال وغیرہ کاٹ دیتے ہیں ضرورتاً، تو آپ کی جو قربانی ہے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ناظرین کرام، یہ جو حجاج کرام ہیں، یہ الحجاج یستقرون فی مشعر منا استعدادا لیوم الحج، ماشاءاللہ کہ حجاج کرام وہاں پر مینا کے اندر موجود ہیں حج کی تیاری کے لیے، یوم حج کی تیاری کے لیے، جو کہ یوم عرفہ بھی ہے۔ تو وہاں پر ماشاءاللہ وہ لوگ موجود ہیں، اور ہم ساتھ ساتھ یہاں پہ اسلام چینل اردو پہ اس کے لائیو مناظر بھی کچھ دیکھتے ہیں، کچھ جو ہے کچھ دیر قبل کے جو مناظر ہیں ریکارڈڈ، وہ بھی آپ ساتھ ساتھ ملاحظہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر ناظرین کرام، یہ یقیناً یہ ایک جو حج کا معاملہ ہے نا، یہ بڑا مختلف سا ہے۔ آپ دیگر عبادات کو اگر دیکھتے ہیں تو دیگر عبادات کے اندر اللہ رب العزت ساتھ ساتھ ہمیں بتاتا ہے کہ نماز پڑھتے ہو تو نماز بے حیائی سے روکتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، روزہ رکھو کہ لعلکم تتقون، کہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرو کہ اس سے مال پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ لیکن حج کے حوالے سے یہ نہیں فرمایا کہ حج آ کے ادا کرو تو یہ ہے، یا فلاں فلاں کو اس طرح کی چیز کو اس طرح سے ذکر نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ لیشہدوا منافع لہم، یہاں پہ آؤ اور آ کے دیکھو کہ کیا نفع، کیا برکتیں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، کہ یہ رب تعالیٰ کہ رحمتوں برکتوں کا جو نزول یہاں پہ ہوتا ہے اس کو لفظوں سے سمجھایا نہیں جا سکتا، بلکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر اس طرح سے اپنا کرم اور فضل فرماتا ہے کہ وہ وہیں پر اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ دیکھیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے ان کے دل بڑے سخت ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ ایک موقع ایسا آتا ہے طواف کرتے ہوئے، یا پھر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دیتے ہوئے، یا آپ اپنے ان عبادات کے موقع پر کہیں نہ کہیں کوئی ایک ایسا موقع آتا ہے کہ جب انسان بے اختیار اس کی آنکھوں کے اندر نمی آ جاتی ہے، اسے احساس ندامت ہوتا ہے، اور وہ ایک جو لمحہ ہوتا ہے، کسی کو زیادہ میسر آتا ہے، کسی کو کم آتا ہے، مگر وہ ایک لمحہ در حقیقت انسان کو رب تعالیٰ کے قریب کر دینے کا بڑا عظیم ذریعہ ہو جایا کرتا ہے۔ تو
اسی لیے فرمایا کہ وہاں پر جب بندہ حاضر ہو کر جو انسان کو اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں حاصل ہوا کرتی ہیں اس کا انسان لفظوں سے اس کو سمجھ نہیں سکتا، بلکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو وہاں پہ حاضر ہو کر ہی انسان کو اس کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ سب کو وہاں پہ بار بار حاضری کی سعادت بھی عطا فرمائے۔ یہ بات چیت کا سلسلہ ساتھ جاری رہے گا، آپ کی کالز کو بھی ہم ساتھ سے شامل کرتے رہیں گے۔ یہ جو زبیر صاحب نے جس حوالے سے ذکر کیا قربانی کے حوالے سے کہ اس میں جو حج سے اگلا دن وہ قربانی کا ہوتا ہے، اصل میں دیکھیں یہ در حقیقت دیکھیں قربانی تو پہلے بھی ساتھ ساتھ جاری رہی، جب اس کے اندر جو یہ دن ہے قربانی کا در حقیقت وہ دیکھا جاتا ہے، اور وہ دن ہے یوم النحر کا 10 ذی الحج کا دن ہے۔ تو اسی لیے وہ ممالک کے جہاں پر اگر ایک دن بعد کے اندر بھی ہے تو وہ اپنے اس دن کے حساب سے وہاں پہ وہ اپنی قربانی ادا کریں گے، اور اس کے اندر وہ در حقیقت یوم النحر ہونا چاہیے، اور یعنی یوم عرفہ اس کی اپنی اہمیت ہے وہ وہاں کے لوگوں کے لیے۔ جیسے اگر کوئی شخص وہاں پہ موجود نہیں ہے، حرم پاک کے اندر موجود نہیں ہے، یا پھر وہاں پہ اس وقت وقوف عرفہ نہیں کر رہا، وہ باہر ہے اور اس کے ملک کے اندر وہ اس دن عرفہ کا دن نہیں ہے، تو اس کا معاملہ مختلف ہوگا۔ جیسے ہم رمضان کا روزہ وہ اپنے حساب سے رکھتے ہیں، اسی طرح سے اس کے حوالے سے بھی کوئی اس خاص دن کا جو معاملہ ہے وہ اپنے اپنے ملک کے حساب سے، اس کنٹری کے حساب سے جس دن یوم نحر بن رہا ہے وہ اس دن سے انشاءاللہ اس دن کو قربانی ادا کریں گے۔ نیکسٹ کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب کیا حال، ٹھیک ہو؟ اللہ کریم دا کرم جی، الحمدللہ تسی ٹھیک ٹھاک ہو؟ مولانا صاحب جی کل دعاواں وچ یاد رکھیو تے میں مسئلہ پوچھنا سی مولانا صاحب جی۔ یہ پہلی بار میں سنیا، میں نہیں پتا عمر گزر گئی ہے کہ جڑا وے کیمل دا قربانی کرو تے برکت ہوندی ہے، ایک حدیث تو ثابت ہے۔ اچھا دیکھو یہ تو اس پر ہے نا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس دی قربانی کیتی ہوئی ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ تسی صرف کو کیمل دی کر سکتے ہو، تسی جیڑی بھی قربانی کر سو اس دی تانوں برکتاں حاصل ہوندی ہیں۔ قربانی تو در حقیقت ایک اللہ سے محبت کا اظہار کا ایک ذریعہ ہے نا، تو جس طرح سے بھی آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے آپ وہ قربانی کرتے ہیں، اللہ پاک اس کے اندر برکتیں ہی عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے جی جی، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ اور تو ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک مسئلے کے طور پہ ذرا پوچھنا سی کہ الحمدللہ قربانیاں تو الحمدللہ اللہ قبول کرے کیتیاں نے، آمین۔ اے مسئلہ میں پہلی باری سنیا سی۔ ہاں کوئی اس طرح یہ چیز ہے نا کہ کوئی ضروری نہیں ہے، کسی نے وہ اس نسبت سے کہہ دیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی قربانی کی ہے تو آپ بھی اونٹ کی قربانی کر لیں تو اس کی برکتیں ساتھ حاصل ہو جائیں گی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص اسی کے حوالے سے مخصوص ہے کہ صرف وہی کریں کوئی دوسری نہ کریں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ نیکسٹ کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے امام صاحب؟ اللہ کریم کرم جی، الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ آج کی ایام مبارک ہوں۔ بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ خیر۔ میری التجا ہے کہ مجھے میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھنا، تمام مرحومین جو میرے خاندان سے چلے گئے ہیں، میرے پیرنٹس، میرے ساس سسر، بہن بھائی۔ تو دو سوال ہیں میرے۔ ایک سوال یہ ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ایک صورت آتی ہوتی ہے، شروع کرتے ہیں تو وہ کسی وقت کنفیوز ہو جاتے ہیں تو دوبارہ اس صورت کو چھوڑ کے کوئی دوسری صورت شروع کر لیتے ہیں، تو اس سے کوئی گناہ تو نہیں، حرج تو نہیں ہے؟ نہیں، کوئی نہیں نماز۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک جو ریگولر پڑھنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صغیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، تو صغیرہ گناہ کون کون سے ہوتے ہیں اور کبیرہ پلیز ذرا ایکسپلین کر دیں۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں جی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ اس حوالے سے عرض کرتا ہوں، بالکل چونکہ بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں ناظرین کرام، انشاءاللہ یہ حج کے برکات کے حوالے سے بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، سوالات و جوابات کا معاملہ بھی جاری رہے گا، اور خاص طور پہ اس وقت ہم سبھی کو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص طور پہ ایک دعا کا ذکر کیا یوم عرفہ کے حوالے سے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کو بھی یاد کر لیں، جن کو یاد ہے وہ اہتمام کریں کہ کل کثرت کے ساتھ اسے پڑھیں۔ وقفے کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، حج کی بابرکت گھڑیاں انشاءاللہ حجاج کا آغاز ہو چکا. سفر حج کا مینا کے اندر وہ پہنچ چکے. کل وقوف عرفہ ہوگا. آج ہی کسی وقت ممکنہ طور پہ جو غلاف کعبہ کی تبدیلی، وہ بھی بڑا سال کا ایک اہم ترین ایک وقت ہوا کرتا ہے اور ایک اہم ترین ایکٹیویٹی وہاں پہ ہوا کرتی ہے. بڑی سعادت کے لمحات ہوتے ہیں. وہ بھی ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے آج بھی اس کی جو ہے وہ تبدیلی ہو. وہ بھی انشاءاللہ آپ لائیو یہاں سے دیکھیں گے، ورنہ ارلی ان دا مارننگ وہ بھی آپ ساتھ لائیو دیکھا کرتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت ہم سب کو یہاں پہ ابھی اس وقت جو ہم یہاں پہ اسلام چینل اردو کے ذریعے وہاں کے مناظر دیکھتے ہیں، اللہ کریم ہر ایک کو اور یقیناً ہر مسلمان کے دل کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ حاضر ہو کر اللہ رب العزت کی عبادت کرے. وہاں پہ یہ مختلف جو مقامات ہیں ان کی حاضری کی سعادت حاصل کرے. تو یہ یقیناً آپ یہ کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت کا ذکر اپنے گھر کے اندر کم سے کم اس نیت کے ساتھ کریں کہ الہ العالمین پاک پروردگار، میں وہاں پہ تو ابھی حاضر نہیں ہوں، لیکن یہاں پہ میرے دل کے اندر یہ محبت ہے، یہ آرزو ہے کہ تو اپنا کرم اور فضل فرمائے تو وہاں پہ مجھے حاضری کی سعادت نصیب کرے. تو یقیناً آپ جب اللہ کے حضور دعا بھی کریں گے، اہتمام بھی کریں گے، کوشش بھی کرتے ہیں، اللہ رب العزت آسانیاں بھی فرماتا ہے. کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید اس پہ بات جاری رکھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام امام صاحب. جی کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ ہاں جی ٹھیک ہے. تسی ٹھیک ہو؟ اللہ کی امداد کرم جی الحمدللہ. امام صاحب میں یاسمین اشرف بول رہی ہوں. جی جی میرے ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨਾ. ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ. ਮੇਰੇ ਵਾਲਿदैन ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੁਆ ਕਰਨਾ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਂ ਸਨ? امੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਕੀਨਾ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਵਾਲਦ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਮਤੁल्ला. اللہ رب العزت جی انہوں نے درجات بلند فرمائے. رب تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہر طرح کی خیر و عافیت برکتیں عطا فرمائے. آپ کے بچوں کو اللہ کریم نیک صالح بنائے. آمین. کوئی آپ حج کی کچھ اپنی کوئی شیئر کرنا چاہیں گے اپنے سفر حرمین طیبین کے حوالے سے؟ میں بتایا تھا اکتوبر کو بھی میں حج پر نہیں گئی ابھی تک. اچھا، اللہ رب العزت آپ کو پھر انشاءاللہ بالکل آپ نے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، آپ کے محرم کا غالباً جو ہے وہ ایشو رہا تھا. اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں کرے جی. رب تعالیٰ آپ کو صحت، تندرستی، سلامتی عطا فرمائے رکھے. میری ٹھیک نہیں بالکل ہی. اللہ کریم تو صحت تندرستی عطا فرمائے. رب تعالیٰ شافی الامراض ہے. اللہ کریم آپ کو مکمل صحت، تندرستی، سلامتی اور شفا عطا فرمائیے. کل کا دن ساتھ ساتھ یقیناً بڑا اہم بابرکت ترین دن ہے. خود بھی اہتمام کریں دعاؤں کے لیے. ہم بھی انشاءاللہ آپ کے لیے دعا گو رہیں گے. اللہ رب العزت آپ کے لیے ہر طرح کی آسانیاں فرمائے. ٹھیک ہے جی. یاسمین اشرف صاحبہ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً. نیکسٹ کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امام صاحب میرے دو سوال ہیں. ایک سوال یہ کہ 2-4 دن پہلے آپ کے اسلام چینل پہ ہی میں نے سنا ہے کہ ایک امام صاحب کہہ رہے تھے کہ جیسے اگر ہم پاکستان میں قربانی کرتے ہیں اور ہمارے یہاں پہ عید وینسڈے کو ہو رہی ہے اور پاکستان میں بھی وینسڈے کو عید ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب تک عید کی نماز نہ ہو، اس سے اگر آپ کی پہلی قربانی ہو جاتی ہے پاکستان میں تو وہ قربانی نہیں ہوتی. تو پلیز کائنڈلی اس بارے میں بتا دیجئے، یا چاہے ہم کسی ملک میں ڈونیشن کر کے وہاں قربانی کرواتے ہیں اور یا اس ٹائم تک وہاں قربانی ہو جاتی ہے لیکن یہاں ہم مطلب یو کے میں ہماری عید کی نماز نہیں ہوتی، تو اس کے بارے میں کیا آپ پلیز کائنڈلی بتا دیں. اور دوسرا یہ کہ یوم عرفہ کا جیسے دن ہے، کل کا روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے، تو ہمارے دن کے حساب سے ٹیوزڈے بن رہا ہے 9 ذی الحج، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کل ہی روزہ رکھنا چاہیے؟ پلیز کائنڈلی اس بارے میں بتا دیجیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ دیکھتے رہیے ساتھ. جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. اللہ کریم کرم جی الحمدللہ. جی میں یہ بس سب مومن مسلمان کو مبارکباد دیتی ہوں کہ اللہ پاک نے یہ دن دکھایا ہے زندگی میں، پھر لیکن دیکھ کے دکھ بھی بہت ہو رہا ہے کہ وہ رون کے وہ سب کچھ نہیں ہے. 2 سال پہلے میں وہاں ہی تھی الحمدللہ ماشاءاللہ. تو اب یہ پرابلم جو اتنی بڑی ہوئی ہے تو نہیں جا سکتے. یہ پہلی مرتبہ آپ کی حاضری ہوئی تھی یا اس سے پہلے؟ جی نہیں،
اچھا میں 25 ایئر سے کنٹینیوس جا رہی ہوں. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سال میں 2 بار 3 بار جاتی ہوں. بڑی بات ہے جی. یقیناً آپ کو تو زیادہ اس بات کا بھی احساس ہو رہا ہوگا. بہت زیادہ, اتنا کہ میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے. اللہ کریم اپنا کرم اور فضل فرمائے جی. رب تعالیٰ اس کووڈ دیکھ سے کہ مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے کہ جب ہم 5 کے دن کرتے تھے, کبھی نفلی طواف کر کے صحیح کبھی واپس صحیح کرتے تھے, تو اگر آپ چاول بھی پھینکو تو نیچے نہیں گرتے تھے. لیکن ہم سب کچھ خالی دے سکے, لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے, اس میں کیا بالکل ایسے ہے جی انشاءاللہ. کیا راز ہے, اور ہم لوگوں کے پتہ نہیں گناہ ہیں کہ کیا. انشاءاللہ اللہ کریم اپنا کرم فرمائے گا اور یہ رونقیں پھر سے بحال ہوں گی انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو جانا نصیب فرمائے. بہت شکریہ آپ شامل ہوئی ہیں. آپ کا پھر کسی پروگرام میں آپ مزید اپنے ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا. ابھی بہت سارے کالرز ویٹ کر رہے ہیں. اگر آپ نے 25 اللہ پاک سب مومن مسلمان کو اللہ پاک زیارت کرائے. آمین دعاؤں کی, اور سب اللہ پاک کرے سب کو عید مبارک. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرا حسن الجزا. نیکسٹ کالر ہیں, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں امام صاحب؟ ٹھیک ہے اللہ کریم و کرم جی الحمدللہ. اچھا, میں نے پوچھنا تھا کہ یہ بدھ کو عید ٹیوزڈے کو کر رہے ہیں آپ یا وینسڈے کو؟ اچھا دونوں ہیں یہاں پہ. اسلام چینل اردو پہ جو بھی احباب مختلف سکالرز آتے ہیں نا, کچھ وہی ہیں جیسے ہم ساری کمیونٹی کا حصہ ہیں. کچھ ٹیوزڈے کو کر رہے ہیں, کچھ وینسڈے کو کر رہے ہیں. تو پھر یہ روزے کا کیا, جو 9 ذی الحج کو روزہ رکھتے ہیں؟ وہ ابھی جو بتا رہی ہیں نا, تو اس میں انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ظاہر ہے اگر آپ وہ کر رہے ہیں, آپ کا 9 ذی الحج اگر بعد کے اندر بن رہا ہے تو آپ 8 کو 9 کو دونوں کو رکھ لیں. آپ کل بھی رکھ لیں, پرسوں بھی رکھ لیں, اطمینان قلب کے لیے. جس کسی کی عید ہے, یعنی جو عید منا رہا ہے ذرا وہ تو اپنا اس دن روزہ نہیں رکھے. جو لوکل موقع ہے وہ تو ٹیوزڈے کو عید کر رہے ہیں, تو بس ٹھیک ہے, پھر آپ کل روزہ رکھیں, یوم عرفہ کا روزہ رکھیں, اور پھر ٹیوزڈے کو عید کریں. اور جو یہ ہم عید کر رہے ہوں گے اور کچھ لوگوں کا اس دن روزہ ہوگا, تو اس کی ریزن کیا ہے ویسے؟ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. میں انشاءاللہ وقت اکثر بات ہوتی ہے, تھوڑا سا میں مزید عرض بھی کر دوں گا, لیکن بہرحال اب آئی تھنک ابھی اس کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ وہ جو ہوتا ہے نا ایک وہ اس میں پھر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, ایک دوسرے پہ وہ فتوے لگتے ہیں, اس سے بچنا چاہیے. تو میں مختصراً انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں, آپ ساتھ دیکھیے گا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر ہیں, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی ہاؤ آر یو سر؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیکا خان صاحب, I miss you all the time. Do you know that? Alhamdulillah Rabbil Alameen. Imam Sahab, I just heard about 10 minutes ago by a very, very prominent Islamic English scholar, جیڑی ایسی قربانی دینے ہیں, جیڑا بندہ محروم ہونا اس نے نہ پر قربانی نہیں ہونی, اس نے نہ پر صدقہ ہونا ہے. وہ قربانی جیڑی ہونی ہے نا, when you give in a sacrifice, that sacrifice is for the living. Okay. That's also an opinion. Scholars have different opinions, so if you feel that opinion is appealing to you, you can follow that opinion. And other scholars, they have the other opinion as well, that you can do qurbani on the behalf of deceased, یا پھر وہ جو نفلی ایک قربانی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. سو دیز آر یعنی یہ ہمارے جو ہے نا وہ نفلی معاملات ہیں, مستحب, اور ایسے معاملات نہیں ہیں کہ جس کے اوپر ہم بہت زیادہ حلال و حرام کے امور میں پڑ جائیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ٹھیکا خان صاحب, سلامت رہیں. نیکسٹ کالر ہیں, میں بڑی معذرت کیونکہ بہت سارے کالرز ویٹ کر رہے ہیں تو ہم سبھی کو ساتھ ساتھ اکوموڈیٹ کرنا ہے, تو مختصراً آپ اپنا پیغام ساتھ پیش کرتے جائیے انشاءاللہ. نیکسٹ کالر ہیں, انہیں ساتھ شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے مولانا صاحب, ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کریم کرم جی الحمدللہ. میں نے دعا کے لیے فون کیا, میرے اور میرے بیٹے کی صحت کے لیے دعا کرنا, اور میرے ماں باپ کی مغفرت کے لیے, کل عرفہ کا دن ہے, اس کے لیے دعا کرنا. جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام فرزانہ. فرزانہ صاحب. بیٹے کا؟ سیف علی. اللہ کریم آپ لوگوں کو سلامت رکھے جی. اللہ رب العزت آپ کو صحت, تندرستی, سلامتی کے ساتھ اپنے بیٹے پہ قائم و دائم رکھے. مرحومین کے اللہ کریم بخش و مغفرت فرمائے. میں نے لکھ لیا, انشاءاللہ کل بھی ساتھ ساتھ دعاؤں میں یاد رہے گا. ٹھیک ہے جی, اوکے جی, اللہ حافظ. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرا. نیکسٹ کالر ہیں, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. امام صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کریم کرم جی الحمدللہ. شکریہ امام صاحب, حج کے دن مبارک ہوں آپ سب کو. جزاکم اللہ خیرا. نوید تو نہیں بات کر رہے؟ نہیں, میں خالد بات کر رہا ہوں.
جی جی خالد صاحب. جی جی وہ ناصر صاحب وہ قرآن جمع کرانے تھے، وہ آپ نے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. اچھا اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے. ویسے اس طرح کا یہ وہ سلسلہ نہیں ہے جو لوگ سمجھ رہے ہیں، لیکن میں پھر بھی بہرحال آپ نے قرآن شریف پڑھا ہے، اللہ رب العزت اسے قبول و منظور فرمائے، آپ کو برکتیں عطا فرمائے. تو 2 کرانے تھے، 2 قرآن پاک آپ جمع کر لیں، 10 سورۃ یاسین. اچھا اللہ کریم قبول فرمائے میرے بھائی. ٹھیک ہے خالد، اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اصل میں یہ وہ تھوڑی سی اس میں نا مس انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن آپ اپنے گھر کے اندر جب آپ نے قرآن حکیم کی تلاوت کی ہے آپ اس کو بھی انشاءاللہ تلاوت کریں، اللہ کے حضور قبول و منظور فرمائے. یہاں پہ ایک اجتماعی دعا کے اندر انشاءاللہ میں ضرور آپ کو شامل رکھوں گا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. نیکسٹ کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے امام صاحب میں آپ کو حج کی مبارکباد دیتی ہوں. آپ جب جایا کرتے تھے بہت بہت اچھی طرح پریزنٹ کرتے تھے، بہت خوشی ہوتی تھی. اللہ پاک پھر آپ کو بھی لے جائے، ہم کو بھی لے جائے انشاءاللہ. آمین آمین. اور میں نے صرف دعاؤں کے لیے کیا ہے. میں ان دنوں میں کرونا میں رہی ہوں، بہت زیادہ بیمار. اچھا ایک تو میرے لیے دعا کریے گا کہ اللہ پاک مجھے صحت دے، میں کسی کی محتاج نہ ہوں. میرے والدین اور میرے خاوند وفات پا چکے ہیں، ان کے لیے دعا کریں. اور میرے بچوں کے لیے پلیز ضرور دعا کریں، چونکہ وہ اب تک وہاں مکہ خانہ کعبہ میرے دونوں بیٹے نہیں جا سکے. تو میں تو ماشاءاللہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، اپنے خاوند کے ساتھ 98 سے 2017 تک ہر سال جاتی رہی ہوں اور 3 حجیں بھی کی تھی. اب اللہ پاک پھر لے جائے گا انشاءاللہ. بس میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنے بیٹوں کے ساتھ جاؤں، اور یہ میرے لیے آپ نام لکھ لیں اور پلیز کل ضرور دعا مانگیں. کیا نام ہے بچوں کے؟ میرے بچوں کے نام ہے راحیل محمد اور عمران محمد. اللہ ان کو بھی اپنے گھر بلائے اور وہ میرے ساتھ جائیں. اور خاص کر میرے عمران بیٹے کے لیے دعا کریں، اللہ اسے صحت دے. وہ بہت میری خدمت کر رہا ہے اس بیماری میں، اور اس نے بہت ہی خدمت کی ہے. اللہ اس کے مجھے معلوم ہے آپ آج بہت بیزی ہیں، مجھے ٹائم اتنا نہیں لینا چاہیے، لیکن آپ ہمیشہ سیٹسفائیڈ کر کے بھیجتے ہیں، اس لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے، مجھے بہت ہی خوشی ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیرا. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے. ویسے آپ بھی اور وہ جو پہلے بھی ہماری کالر تھی نا، آپ نے دوبارہ پھر کبھی شامل ہونا. آپ نے اتنے ماشاءاللہ اتنی بار آپ کو حاضری کا موقع ملا ہے، تو آپ نے یہ جو اپنے ایکسپیرینس ہیں وہ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کاظم صاحب سے بات کر سکتی ہوں؟ آپ لائیو ہیں، آپ بات کیجئے. کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. اچھا قاضی صاحب میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا کہتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ ٹیوزڈے کو عید ہے نا، تو ویڈنسڈے کو تو وہاں پہ مشکل ہوگا قربانی، وہ بولتے ہیں پاکستان میں کرنے کے لیے، تو بولتے ہیں ہم تھرسڈے کاٹیں گے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، آپ دیکھتے رہیے. جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. کالر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی السلام علیکم احسان بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان بھائی سمینا حق بات کر رہی ہوں اسکاٹ لینڈ سے. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کریم کرم الحمدللہ. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کوئی تقریباً سال ہونے جا رہا ہے آپ سے بات ہوئے تقریباً. ہاں جی الحمدللہ بھائی، الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ سنائیں آپ ٹھیک ہے؟ میں نے فون کیا، میں نے کہا میں ابھی دعاؤں میں شامل ہو جاؤں نہ اپنے بچوں کے ساتھ، بالکل محمد قاسم اور حلیمہ کے ساتھ. بالکل ماشاءاللہ. وہ دونوں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ بھائی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اسکاٹ لینڈ میں سمر ویکیشن ہے تو اس لیے گھر میں ہوتے ہیں. تو میں نے کہا تھا میں صبح انشاءاللہ تعالیٰ یوم عرفہ ہے تو پلیز یاد رکھیے گا. اور ماشاءاللہ محمد قاسم نے فرسٹ ٹائم قرآن پاک رمضان میں فنش کر لیا ہے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اللہ رب العزت محمد قاسم کو مزید نیک بنائے، صالح بنائے. حلیمہ کو بھی اللہ رب العزت خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی والی حیات عطا فرمائے. نصیب اللہ کریم دونوں بچوں کے اچھے کرے. ہاں جی احسان بھائی بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں انشاءاللہ دعا گو. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرن. آپ شامل ہوئی ہیں، میں انشاءاللہ دعا گو. نیکسٹ کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم امام صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کریم کرم الحمدللہ. جی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. آپ کی مبارک ہو.
جزاکم اللہ خیرن جی، اللہ رب اور العزت آپ کو کہنے کی تو ضرورت نہیں، مجھے پتا آپ دعاؤں میں جا سکتے ہیں. بالکل ایسے جی آپ نے حج کے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے جو ان کے بیانات بتائے ہیں، اتنا معلومات ہوئی ہے، اتنی باتیں نئی سیکھنے کی ملی ہیں. تو اور دوسری میری یہ بات ہے کہ جتنے آپ کے ناظرین ہیں نا، آپ ولی اللہ ہیں. میرے لیے جتنی دعائیں آپ نے کی میری ساری قبول ہوئی ہیں. سب لوگ آپ سے دعائیں کروائیں جو یہ 2-4 دن ابھی اسپیشل ہیں. اللہ خیر آنٹی، اللہ رب العزت بس سب کی قبول فرمائے. اللہ پاک نے ابوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، دعا کریں اللہ پاک بخشش و مغفرت ہماری بھی فرمائے اور آپ کا حسن ظن ہے اللہ کریم اسے قائم و دائم رکھے اور اللہ کریم ہم سب کے لیے بار بار حرمین طیبین کی بات. میں نے کہا آج میں چھوٹی سی کال ضرور کرنی ہے، کسی میں اور کو موقع دوں، تو میری طرف سے خدا حافظ. بہت 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 شکریہ، جزاکم اللہ خیر آنٹی، آپ شامل ہوئی ہیں، بہت شکریہ. نیکسٹ کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. یا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا امام صاحب نال بات ہوئی رہی ہے؟ جی بالکل سن لائیو ہو. امام صاحب مبارک ہو حج نہیں. جی جزاکم اللہ خیرن، اللہ پاک سبھاں کی حج نہیں برکات عطا فرمان. جی آمین، دعا کرے. مسئلے دو پوچھنے سن. جی جی قربانیاں انشاءاللہ دیساں بعد مٹھا وہ ہمارے کو بندہ کو نہیں دیساں کاٹا ہے، پر میں 4 قربانیاں. اچھا 4 قربانیاں انشاءاللہ جس لئے ہمارے کو بندہ آیا تھا اس لئے دیساں. میں بیمار ہوں صاحب ہوں چنا دعاں یاد رکھیا ہے. ایک مسئلہ ہے جڑا بہت سونا پروگرام ہے، میں تکڑی ہوں، بہت شوق نال تکڑی ہوں. جڑا ہے تلبیہ پڑھنی ہوئے نال پڑھنا چاہیے جانی سو پڑھی سکنے، اس نے کوئی ممانت نہیں ہے. ہوتا یہ ہے نا کہ اللہ رب العزت نال سو محبت نہ اظہار کرنے ہو لبیک اللہم لبیک، اللہ پاک میں حاضر ہیں. اگر سو پڑھنے میں ہو اس نے کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرن جی. نیکسٹ کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر رہے ہیں. 1-2 جواب ہیں وہ میں آخر میں وہ بھی شامل کر لوں گا اور پھر ہمارے پاس وقت کم ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام امام صاحب. جی جی فرمائیے میرے بھائی. امام صاحب دعا کی درخواست تھی. میرا نام انور ہے، میں لندن سے بات کر رہا ہوں. میرے لیے اور میری بیوی کے لیے اللہ ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازے. آپ اور آپ کے ناظرین ہمارے لیے جو ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. میں 2019 میں حج پہ گیا تھا اپنی بیوی کے ساتھ. وہاں پہ کافی دعائیں مانگی تھی پر شاید اللہ کو ابھی تک قبول نہیں ہے. تو درخواست ہے کہ آپ اور آپ کے ناظرین جو ہے وہ ہمارے لیے ہاتھ اٹھائیں. انور بھائی پریشان نہ ہو، اللہ پاک اپنا کرم اور فضل فرمائے گا، وہ سب کی قبول کرتا ہے. رب تعالیٰ آپ لوگوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. رب تعالیٰ جس طرح اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جناب اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے. رب کریم اپنے فضل و کرم سے آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے اور آپ لوگوں کی اس پریشانی کا خاتمہ فرمائے. انشاءاللہ مایوس نہ ہوں، اللہ کریم سے امید رکھیں، اللہ کریم خیر فرمائے گا. ٹھیک ہے، نیکسٹ کالر ہیں، انہیں شامل کر لیتے ہیں، آخری کالر، اور پھر انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پردان میرے بچیوں واسطے دعا منگنا، میرے ماں باپ فوت ہو گئے انہوں واسطے دعا منگنا، میرے خامد فوت ہو گئے انہوں واسطے دعا منگنا پلیز. کیا نام سے سونے خامد اور نا؟ میر احمد. جی میر احمد. میر احمد. میرے ماں باپ واسطے بھی کرنا تو کرنا کہ میں اللہ پاک اپنا کرم اور فضل اللہ رب العزت آپ کے والدین کی بھی بخش و مغفرت فرمائے. بہت سارے دیگر کالرز بھی ناظرین کہ کل انشاءاللہ ایک تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات بھی ہوگی. دوسرا خاص طور پہ دعاؤں کے حوالے سے کل 10 بجے سے ایک پروگرام جو ہے وہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہوگا، تو اس کے اندر بھی یقیناً آپ شامل ہو سکتے ہیں. آپ نے یہ کہا تھا کہ قربانی کا دن، وہ میں نے عرض کر دیا کہ یوم النحر 10 ذی الحج کا دن ہے. وہ جہاں پر بھی انسان ہو وہاں اس ملک کے مطابق وہ قربانی ادا کرے گا، اس کی قربانی ہو جائے گی. دوسرا آپ نے کہا کہ عید کی نماز پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا. نہیں پڑتا جی، کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ رب العزت آپ کی عید کی نماز کو قبول فرمائے گا. آپ نے اپنی قربانی ادا کر دی ہے، ظاہر ہے وہ آپ نے قربانی بھیج دی. اب وہ جس ملک کے اندر وہ اس اپنے دن کے مطابق وہ وہاں پہ کریں گے، مگر آپ کی قربانی انشاءاللہ اللہ کریم قبول فرمائے گا. یوم عرفہ کی یہ کنفیوژن ہے بہت سارے لوگوں کو ساتھ ساتھ، ظاہر ہے یہ ہم سبھی کا ایک مسئلہ ہے جی، لیکن ظاہر ہے اس میں لوگوں کے مختلف اوپینینز ہیں. کچھ ایک اوپینین یہ ہے کہ جب وہاں
وہاں پہ سعودیہ کے اندر جس دن یوم عرفہ ہے تو بس اس دن ہمارا بھی یوم عرفہ ہے بغیر یہاں کے کوئی لوکل اس کے. تو یہ ایک اوپینین ہے, تو وہ اس کے مطابق پھر اسی کو یوم عرفہ بنا لیتے ہیں اور اگلے دن عید کا اہتمام کرتے ہیں. جبکہ دوسری طرف کا اوپینین یہ ہے, وہ بھی اس کے اندر بڑے بڑے اسکالرز ہیں, ان کی اپنی رائے یہ موجود ہے, بلکہ کئی سعودی اسکالرز انہوں نے بھی اس حوالے سے بات کی ہوئی ہے کہ آپ جس ملک کے اندر رہتے ہیں اس ملک کی ڈیٹ کو دیکھیں, وہاں پر جس دن 9 ذی الحج بنے گا اس دن آپ روزہ رکھیں, اللہ رب العزت آپ کو اسی کے مطابق اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ دونوں اوپینینز ہیں جی, اور دونوں کی طرف دیکھیں اسکالرز کی اپنی اپنی رائے موجود ہے. ہماری تو دعا ہے کہ اللہ کرے کہ اس معاملے کے اوپر اسکالرز جو ہے وہ مل کے بیٹھیں اور ایک اجماع کی صورت نکلے, لیکن جب تک ایسا نہیں ہے تو آپ اپنی اس کے مطابق انشاءاللہ کریں, اپنی لوکل مسجد کے مطابق اس کو فالو کریں. اللہ رب العزت آپ کی روزوں کو بھی قبول فرمائے اور آپ کی عبادات کو بھی قبول و منظور فرمائے. دوسرا آپ نے کہا کہ کوئی اگر وہاں پہ قربانی تھرسڈے کو کر دے گا تو جی ظاہر ہے قربانی کے دن تو ایک دن تو نہیں ہے نا, تو دوسرے دن کوئی کر دیتا ہے, تیسرے دن کر دیتا ہے, تب بھی قربانی ادا ہو جائے گی اور اس کے اندر کوئی کسی قسم کا مذائقہ نہیں ہے. دوسرا آپ نے یہ کہا کہ اگر کوئی بال وغیرہ کٹوانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے اس صورت کے اندر, تو بال وغیرہ کٹوانا یا اس طرح کے اگر حسب ضرورت آپ ایسے کرتے ہیں تو اس سے آپ کی قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری چیز آپ نے یہ کہی ہے کہ جو کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ کے حوالے سے, کبیرہ گناہ مختلف ہیں جس کے اندر سب سے بڑا وہ اللہ کا شرک آ جاتا ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, پھر اس کے بعد والدین کی نافرمانی ہے, اسی طرح سے کسی کو قتل کرنا ہے, زنا ہے, اسی طرح سے کسی قسم کے جو مختلف یعنی جو گناہ کبیرہ ہیں ان کی فہرست ہے, اور اسکالرز نے اس کو مختلف کتب کے اندر درج کیا ہے. کچھ نے اس کی تعداد 99 تک لکھی ہے اور اس کی تفصیلات انہوں نے درج کی ہیں. لیکن ایک بڑا خوبصورت اس حوالے سے یہ چیز اگر انسان ذہن میں رکھے کہ جب اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو تو دیکھیں وہ کس بڑی ذات کی نافرمانی ہو رہی ہے. اگر کوئی شخص صغیرہ گناہ پر بھی, کوئی چھوٹے گناہ جیسے مثال کے طور پر کوئی آپ سے ایسی کوئی خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں کہ جس کو کبیرہ گناہ سے جو ہٹ کے ہیں, تو اگر انسان اس پہ بھی اصرار کرتا چلا جائے تو وہ بھی پھر کبیرہ کے زمرے میں چلے جاتے ہیں. اس لیے انسان کو اس سے اصرار نہیں کرنا چاہیے, چونکہ ایک بڑا پورا ایک ٹاپک ہے. انشاءاللہ کسی دن کسی پروگرام کے اندر تفصیلاً اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے جی, برکتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد الحسنات فاؤنڈیشن کے حوالے سے آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے, اس یقین کے ساتھ کہ آپ اس میں بھی شامل ہوں گے. اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك